والی نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا، جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا، ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا، آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا، بزدل نہیں بننا نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا، 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 آزادار ہی رہنا۔ میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو اسٹیج پر تشریف لائیں۔ وقت ہو چکا ہے، میں سبھی لوگوں سے گزار ہوں جو ہمارے بیرونی شورائے کرام یہاں تشریف لا رہے ہیں یا لا چکے ہیں، ان سے گزارش کر رہا ہوں انتظامیہ کے حوالے سے کہ وہ جلد سے جلد اسٹیج پر آ جائیں، اور جو مقامی شورائے کرام بامبے، بنگلور، جے پور سے تشریف لائے ہیں، اجمیر سے، ان سے گزارش کر رہا ہوں جن لوگوں نے نام لکھا دیا ہے، اس کے علاوہ جن کو پڑھنا ہے وہ انتظامیہ کے پاس یا ناصر بھائی کے پاس اپنا نام نوٹ کرا سکتے ہیں تاکہ وہ اس پروگرام میں منظوم نذران عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ شیعہ اشنا شری مومن جماعت کانودر کی جانب سے منعقد یہ 4 روزہ پروگرام جو اپنے تیسرے دور میں ہے، تیسری منزل میں ہے، آج دن بھر آپ نے مجلسیں کی، اب رات کے اس سناٹے میں منظوم نذران عقیدت کے لیے مسالمے کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس مسالمے کے روح رواں محترم ناصر بھائی دوسانی یہاں پر موجود ہیں۔ میں سبھی لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ مولانا موصوف تک اگر میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو میں انتظامیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد ان کو اسٹیج پر لانے کی زحمت کریں۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم رضا غدیری سے کہ آئیں اور اپنا نثری نذران عقیدت بارگاہ امام حسین میں پیش کریں۔ میں گزارش کر رہا ہوں اور استقبال کریے محترم رضا غدیری کا نعرہ سلوات سے۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ عزاداران سید الشہداء، السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کے بیچ میں مولا حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ بات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 4 مصرے سے میں میری چھوٹی تقریر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ شبیر کا امت پہ صدا راج رہے گا، شبیر کا امت پہ صدا راج رہے گا، ہر دور بس حسین کا محتاج رہے گا، ہر دور بس حسین کا محتاج رہے گا، مولا تیری عظمت کو کوئی لاکھ چھپائے، مولا تیری عظمت کو کوئی لاکھ چھپائے، تو ملت اسلام کا سردار رہے گا، تو ملت اسلام کا سردار رہے گا۔ حقیقتاً مولا حسین کسی تعارف کی محتاج شخصیت کو نہیں کہتے، بلکہ تعارف جس کی محتاج ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یہ بات 100% صحیح ہے کہ حسین کی محبت میں نہ ہی کسی چیز کی قید ہے، حسین کی محبت میں نہ ہی دھرم کی کوئی قید ہے،
حسین کی محبت میں نہ ہی عمر کی کوئی قید ہے، حسین کی محبت میں نہ ہی امیری کی کوئی قید ہے، حسین کی محبت میں نہ ہی غریبی کی کوئی قید ہے، حسین کی محبت میں صرف ایک چیز کافی ہے کہ نسل کا اصل ہونا۔ ہائے ہائے، جملے ضائع کر دیے، نسل کا اصل ہونا ضروری ہے۔ یہی حسین کی محبت ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ جب حسین اور انسانیت کی بات آ چکی ہے تو میں ایک بات آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بے شک حسین کو ماننا انسانیت ہے، حسین کو ماننا اسلام ہے، حسین کو ماننا ایمان ہے، حسین کو ماننا سیرت ہے، حسین کو ماننا شریعت ہے، حسین کو ماننا شرافت ہے۔ جو سیرت میں مانتے ہیں وہ تو حسین کو مانتے ہیں، جو شریعت میں مانتے ہیں وہ بھی حسین کو مانتے ہیں، اور جس میں شرافت ہے وہ بھی حسین کو مانتے ہیں۔ یہاں رک کے یہ مجمع سے میں سوال کروں، کیا آپ ڈاکٹر کو مانتے ہیں؟ کیا آپ ڈاکٹر کو مانتے ہیں؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر کو ماننا مستحب ہے، ڈاکٹر کو ماننا سنت ہے؟ کیوں مانتے ہیں؟ تو یہی مجمع سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ ڈاکٹر کو ماننا شرافت ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، کیا کہے گا کہ ڈاکٹر کو ماننا شرافت ہے؟ اچھا کیوں شرافت ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ ڈاکٹر کو ماننا شرافت ہے کیونکہ ڈاکٹر کا مجھ پہ احسان ہے۔ اچھا کیا احسان ہے؟ تو وہ بتائے گا کہ ڈاکٹر نے کم اجرت لے کے میرے رشتہ دار کی جان بچا لی۔ اچھا کم اجرت لے کے تمہارے رشتہ دار کی جان بچا لی تو تم زندگی بھر اس کا احسان مانتے ہو، تو جو مولا حسین نے کچھ بھی اجرت لیے بنا پوری انسانیت کو بچا لیا، کیا اسے ماننا شرافت نہیں؟ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، خاموشی سے سنے تو بھی شکریہ، بول کے سنے تو بھی شکریہ، کہ انسانیت کے ہاتھ کی تقدیر کی لکیر کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے مولا حسین، یہ ہے ہمارے آقا حسین۔ جب سورج نکلتا ہے، ایک پریکٹیکل بات بھی کر لوں کہ مجھے جہاں بھی موقع ملتا ہے میں یہ بات اکثر کرتا ہوں، یہ پریکٹیکل بات ہے کہ وقت ہر چیز کو بھلا دیتی ہے، ہر شے کو بھلا دیتی ہے۔ آج ایک انسان ہے، 10 سال بعد اس کی تاریخ الگ، 20 سال بعد اس کی ہسٹری الگ، 50 سال میں لوگ اسے بھول جاتے ہیں، لیکن کیا کہنا میرے مولا حسین کا، 1400 سال ہو گئے، مولا حسین تب بھی حسین تھے، حسین اب بھی حسین ہے، حسین قیامت تک حسین رہیں گے۔ جب سورج نکلتا ہے چاند نظر نہیں آتا، سورج نکلتا ہے ستارے نظر نہیں آتے۔ جب سورج نکلتا ہے چاند نظر نہیں آتے، ستارے نظر نہیں آتے، تو اس کے معنی یہ نہیں کہ نظر آتے نہیں تو دکھتے نہیں تو ہے ہی نہیں، ہے ساتھ میں ہے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی اتنی ہوتی ہے۔ جناب نوح کے ساتھ کتنے مومن تھے کشتی میں؟ 80 مومن تھے کشتی میں، آج ایک کا نام تو بتائیے، نہیں معلوم۔ بس یہی فرق جناب نوح اور ہمارے مولا حسین میں ہے۔ مولا کے ساتھ 72 ساتھی تھے، آج سب کا نام بھی معلوم ہے، سب کا قبیلہ بھی معلوم ہے۔ حر علیہ السلام بن گئے، حر میں سے حر علیہ السلام۔ 4 مصرے سماعت فرمائیے کہ شاعر کہتا ہے کہ تیری تو ہار ہو گئی اس وقت اے یزید، تیری تو ہار ہو گئی اس وقت اے یزید، جس وقت حر حسین کے مہمان بن گئے۔ ہائے ہائے، تیری تو ہار ہو گئی اس وقت اے یزید، جس وقت حر حسین کے مہمان بن گئے، اور رہ کر نبی کے ساتھ وہ مومن نہ بن سکے، رہ کر نبی کے ساتھ وہ مومن نہ بن سکے، حر 2 منٹ میں صاحب ایمان بن گئے۔ یہ ہے ہمارے حسین۔ مولا کی عظمت کو کیا بیان کروں؟ شیطان مردود، خداوند کریم حکم دیتا ہے سجدے کا، سب سجدے میں، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، خدا نے غلطی کی، غرور کی، نکال دیا اپنی بارگاہ سے۔ کوئی افسوس نہیں، کیوں سجدہ نہیں کیا، کوئی افسوس نہیں۔ وقت گزرتا گیا،
جناب نوح کی زندگی دیکھی, جناب نوح کی بندگی دیکھی, کوئی افسوس نہیں کیوں سجدہ نہیں کیا. جناب عیسیٰ کی زندگی دیکھی, جناب عیسیٰ کی بندگی دیکھی, کوئی افسوس نہیں کہ کیوں سجدہ نہیں کیا. جناب ابراہیم کی زندگی دیکھی, جناب ابراہیم کی بندگی دیکھی, کوئی افسوس نہیں کہ کیوں سجدہ نہیں کیا. 1,24,000 پیغمبر کی زندگی اور بندگی دیکھی, شیطان کو کچھ افسوس نہیں کہ کیوں سجدہ نہیں کیا. مولا علی کی زندگی دیکھی, مولا حسن کی زندگی دیکھی, بندگی دیکھی, لیکن کوئی افسوس نہیں کہ کیوں سجدہ نہیں کیا. مولا حسین کی زندگی کا جب وقت آتا ہے, عاشور کا دن تھا, وقت عصر تھا, چوتھے امام فرماتے ہیں میں مصائب نہیں پڑھ رہا, چوتھے امام کہتے ہیں کہ میرے بابا کا جسم تیروں پہ معلق تھا. تب میرے بابا نے سجدہ کیا خداوند کریم کا, میں اسے بھول نہیں سکتا. جو تیر تھے جسم کے آر پار ہو گئے, اور مولا حسین نے جب سجدہ کیا, شیطان خدا کے روبرو ہو کے کہتا ہے اے خدا اگر تو نے مجھے یہ سجدہ دکھا دیا ہوتا تو میں آدم کو بھی سجدہ کر لیتا. ہائے بات ضائع کر دی. تو پیغام صرف یہی ہے کہ حسین کا چاہنے والا کبھی سجدے سے دور رہ نہیں سکتا, حسین کا چاہنے والا کبھی نماز سے دور رہ نہیں سکتا, حسین کا چاہنے والا کبھی مسجد سے دور رہ نہیں سکتا. آخری 4 مصرے اور میری تقریر کو میں یہاں ختم کر رہا ہوں کہ اے نوجوان تمہیں اکبر سے محبت ہے اگر, یہ پیغام ہے. اے نوجوان تمہیں اکبر سے محبت ہے اگر, اپنی ماؤں کو پریشان نہ ہونے دینا, اپنی ماؤں کو پریشان نہ ہونے دینا. صبح عاشور کے چھوٹے سے مؤذن کی قسم, صبح عاشور کے چھوٹے سے مؤذن کی قسم, مسجدوں کو کبھی ویران نہ ہونے دینا, مسجدوں کو کبھی ویران نہ ہونے دینا. یا حسین. جو حضرات اپنے آرام کے حساب سے پیچھے بیٹھے ہیں, میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. میں 3 دن سے مسلسل اس بستی میں 50ویں سال کا یہ جو پروگرام شیعہ اشنا شرعی جماعت کی جانب سے, مومن جماعت کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے, اس میں آپ شامل ہیں. اور میں اسی حق کی بنا پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. میں جو حضرات پیچھے اس جانب بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں آگے تشریف لے آئیں. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن, جو خالق موت بھی ہے مالک زندگی بھی ہے, جو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے وحدہ لا شریک ہے, جو نظروں سے اوجھل ہے رگ گردن سے قریب تر ہے. میں اس کے نام سے آغاز کر رہا ہوں جو ذروں کو آفتاب بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آفتاب کو پلٹانے والے کا خالق ہے. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن, زمین کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمان, شعائے لوح خفی سے تراشتا ہے وجود, غبار قاف و قلم سے اجالتا ہے بدن. وہ رب نطق دل و جاں وہ کبریا میرا, اسی کے اذن سے حاصل مجھے متاع سخن, اور جھکا میں سامنے اس کے تو سرخرو بھی ہوا. نہ شرمسار ہے سجدہ نہ ہے جبیں پہ شکن, اور نوید خلد وہ بخشے کبھی بفیض رسول, کبھی بنا میں علی دے وہ مجھ کو رزق سخن. اسی کی بارگاہ سے متاع سخن, رزق سخن, دولت سخن لے کر آج کی اس محفل کا مسالمے کا آغاز کر رہا ہوں. یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم حمد باری تعالیٰ کے فوراً بعد نعت پاک سے اپنی محفلوں کو, اپنی مجلسوں کو اور اپنے مسالمے کو آگے کی منزلوں کی طرف بڑھاتے ہیں. نعت یعنی توصیف رسول, نعت یعنی تعریف رسول, نعت یعنی ذکر رسول,
नात यानी फजाइल रसूल। दुनिया ने नात को तो अपना लिया, लेकिन तारीख इंसानियत का पहला नात गो शायर जिसे जनाब अबू तालिब कहते हैं, दुनिया ने उनको फरामोश कर दिया, जबकि हक उसी जात को है नात कहने का कि जिसने रसूल को आगोश की मंजिलों से मेराज की मंजिलों तक देखा है। वही रसूल की मदह सराई कर सकता है, वही रसूल की बातें कर सकता है। शायर आवाज दे रहा है, नात लिखनी है तो लफ्जों की तहारत मांगो, नात लिखनी है तो लफ्जों की तहारत मांगो और पाकीज़ा ख्यालात की दौलत मांगो। जब ये मिल जाए तो एक शुक्र का सजदा कर लो, अब जनाबे अबू तालिब से इजाजत मांगो। उसी की बारगाह से इजाजत लेकर आज नाते मोहम्मद के शेरों के साथ मैं शायर का आवाज को इस्तकबाल कर रहा हूं कि ये दीन मुस्तफा है, मिटाया न जाएगा, दुनिया से ये चराग बुझाया न जाएगा। और ऐसे रंगे हैं इनकी गुलामी के रंग में, ये रंग अब किसी से छुड़ाया न जाएगा, ये रंग अब किसी से छुड़ाया न जाएगा। आइए मैं इस्तकबाल कर रहा हूं मोहतरम अबुल कासिम साहब का कि आए और अपना मंजूर नजराने अकीदत पेश करें। नारे सलवात से इस्तकबाल। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। नात पढ़ने के लिए मुझे हुक्म दिया गया है। 4 मिसरे पढ़ के फिर 2 कलाम पढ़ता हूँ। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप लोग यहाँ पर दूर दराज से आए हुए हैं और फ़र्श अज़ा की अहमियत और इसका वक़ार सब जानते हैं कि फ़र्श अज़ा की अज़मत क्या है। 4 मिसरे में फ़र्श अज़ा के और आप सामीन के नज़र कर रहा हूँ। 4 मिसरे किबला जी भाई, 4 मिसरे नज़र कर रहा हूँ सामीन के और फ़र्श अज़ा के अहमियत के हिसाब से समाअत फरमाइए कि ये माना कि अज़मत मिंबर मुझे नसीब हुई, ये माना कि अज़मत मिंबर मुझे नसीब हुई, कि मेरे नसीब में बाग़े जिना के फूल भी हैं। ये माना कि अज़मत मिंबर मुझे नसीब हुई, कि मेरे नसीब में बाग़े जिना के फूल भी हैं। मगर बुलंद नहीं सामईन से ज़ाकिर, के सामईन में ज़हरा भी है रसूल भी है। मगर बुलंद नहीं सामईन से ज़ाकिर, के सामईन में ज़हरा भी हैं रसूल भी है। और 4 मिसरे जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से समाअत फरमाइएगा कि फ़ातिमा ज़हरा ये तेरी तरबियत की शान है। फ़ातिमा ज़हरा ये तेरी तरबियत की शान है, बच्चा बच्चा तेरे घर का बोलता कुरान है। फ़ातिमा ज़हरा ये तेरी तरबियत की शान है। आखिरी मिसरा देखिएगा। फ़ातिमा ज़हरा ये तेरी तरबियत की शान है, बच्चा बच्चा तेरे घर का बोलता कुरान है। और बाप से पहचान तो हर बेटी की होती है, मगर समाअत फरमाइएगा, बाप से पहचान तो हर बेटी की होती है, मगर तू वो बेटी है जो अपने बाप की पहचान है। तू वो बेटी है जो अपने बाप की पहचान है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दो मिसरे नात का हुक्म है इसलिए पढ़ रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद, ऐसी इज़्ज़त आपने पाई के बस, या मोहम्मद ऐसी इज़्ज़त आपने पाई के बस, की
شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد، اور ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد، اور میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، تو رحمتوں کی ہر طرف سے ایسی گھٹا چھائی کہ بس یا محمد۔ اور دیکھ، یہ سماعت سنیے گا دوسرا، دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ ہر عالم میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ایک بالکل درسیاتی کلام ہے جناب مرحوم صفت جعفر صاحب کا، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ درسیاتی کلام، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ مت غیر سے اپنی یاری رکھ اے میرے برادر ایمانی، مت مومن سے ناراضی رکھ اے میرے برادر ایمانی۔ ایک ایک شعر قیمتی ہے، حوالے کر رہا ہوں آپ کے۔ جو آل نبی کا دشمن ہے وہ غیر ہے تیرا دشمن ہے، مت مومن سے ناراضی رکھ اے میرے برادر ایمانی۔ زہرا کو امام زمانہ کو ممکن ہے کہ اس سے صدمہ ہو، زہرا کو امام زمانہ کو ممکن ہے کہ اس سے صدمہ ہو، مت مومن سے ناراضی رکھ اے میرے برادر ایمانی۔ جب بات کرے نامحرم سے یا سامنے آ جائے تیرے، تو اپنی نگاہیں نیچی رکھ اے میرے برادر ایمانی۔ بہکا نہ سکے شیطان لئی، رکھ یاد اصول و فروع دین، بہکا نہ سکے شیطان لئی، رکھ یاد اصول و فروع دین، پابندی امن و نواہی رکھ اے میرے برادر ایمانی۔
تو کس کا محب اور ماتمی ہے اور کس کا موالی امتی ہے. کچھ لاج علی و بطول کی رکھ اے میرے برادر ایمانی. اعمال و عقائد اپنی جگہ حلیہ بھی تو ہو مومن جیسا. اعمال و عقائد اپنی جگہ حلیہ بھی تو ہو مومن جیسا. مونچھیں کم کر اور داڑھی رکھ اے میرے برادر ایمانی. نگراں ہے امام زمان تجھ پر تقلید بھی کر ماتم بھی کر. سماعت فرمائیے گا. نگراں ہے امام زمان تجھ پر تقلید بھی کر ماتم بھی کر. دشمن پر نگاہ گہری رکھ اے میرے برادر ایمانی. آخری 3 شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں انشاءاللہ، اگر کوئی سمجھا تو یقیناً بولے گا. بن سکتا نہیں قمبر فضا پر سوچ تو ہے شیعہ کس کا. بن سکتا نہیں قمبر فضا پر سوچ تو ہے شیعہ کس کا. کچھ لاج علی و بطول کی رکھ اے میرے برادر ایمانی. اف تک کی اجازت تجھے کو نہیں ماں باپ سے جب تو بات کرے. اف تک کی اجازت تجھے کو نہیں ماں باپ سے جب تو بات کرے. آواز بھی اپنی دھیمی رکھ اے میرے برادر ایمانی. سرور کی یہ تجھ سے وصیت ہے آپ سب کے لیے. سرور کی یہ تجھ سے وصیت ہے جب پانی پیے تو نگاہوں میں. سرور کی یہ تجھ سے وصیت ہے جب پانی پیے تو نگاہوں میں. شبیر کی تشنہ دہانی رکھ اے میرے برادر ایمانی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یقیناً ٹھنڈ ہو رہی ہے اور مسلسل کی عبادتوں کے بعد ہم تھوڑا سا خود کو بھی کمزور محسوس کر رہے ہیں. آنچ دیتا ہوا احساس اٹھا لائے ہیں. آنچ دیتا ہوا احساس اٹھا لائے ہیں یعنی دریا سے فقط پیاس اٹھا لائے ہیں. اور نہر کے جسم کو پہرے میں رکھو شوق سے تم نہر کی روح تو عباس اٹھا لائے ہیں. نہر کی روح تو عباس اٹھا لائے ہیں. تمنا کے ورق پر شوق کے منظر بناتا ہے. سرے شمشیر جبریل امی کے پر بناتا ہے. اور شجاعت کمسنی کے بازوؤں کو کیوں نہ دے قوت لڑکپن توڑنے کے واسطے خیبر بناتا ہے. اور پے امن و امان شمشیر سے خط کھینچنے والا حدود قتل گاہے مرحب و انتر بناتا ہے. اور خدا رکھے سلامت یہ پسر مولود کعبہ کا جہاں دیوار ہوتی ہے وہیں پہ در بناتا ہے. جہاں دیوار ہوتی ہے وہیں پہ در بناتا ہے. میں جس بچے کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کھیلتے کھیلتے اصغر کو خیال آیا ہے. باپ کے سامنے بیعت کا سوال آیا ہے. 6
مہینے کے مجاہد کو جلال آیا ہے، آستی الٹے ہوئے بانو کا لال آیا ہے، تیز طوفان کبھی مند نہیں ہوتے، حوصلے عمر کے پابند نہیں ہوتے، حوصلے عمر کے پابند نہیں ہوتے۔ آئیے استقبال کریے محترم قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ سلوات کے ساتھ۔ یار اس کو کوئی ایسا سسٹم حاضران محفل سلام علیکم۔ 4 مصرع سماعت فرمائیں۔ حق بات کا قائل ہوں نہیں ضد پہ اڑا ہوں، حق بات کا قائل ہوں نہیں ضد پہ اڑا ہوں، بچہ ہوں مگر علم میں مفتی سے بڑا ہوں، بچہ ہوں مگر علم میں مفتی سے بڑا ہوں، تو ملا میرے سوال کا کیا خاک دے جواب، ملا میرے سوال کا کیا خاک دے جواب، میں تو غدیر خم کے مدرسے میں پڑھا ہوں، میں تو غدیر خم کے مدرسے میں پڑھا ہوں۔ بہت اچھا پڑھ لو، واہ واہ واہ۔ 4 مصرع اور سماعت۔ اس کھنڈک میں کمال کے ساتھ پڑھ لو، واہ واہ واہ۔ ہر بات میرے ذہن میں آتی ہی نہیں ہے، ہر بات میرے ذہن میں آتی ہی نہیں ہے، دنیا کی کوئی شے مجھے بھاتی ہی نہیں ہے، دنیا کی کوئی شے مجھے بھاتی ہی نہیں ہے، تو ایک تعزیہ مظلوم کا ہے گھر میں سجایا، ایک تعزیہ مظلوم کا ہے گھر میں سجایا، ہاں گھر میں سجایا، ہاں گھر میں سجایا، جنت ہے کہ گھر سے میرے جاتی ہی نہیں ہے، جنت ہے کہ گھر سے میرے جاتی ہی نہیں ہے۔ بہت اچھا پڑھو بیٹا، واہ واہ واہ۔ فاطمہ کو جنت سے، فاطمہ کو جنت سے اپنے گھر بلاتے ہیں، فاطمہ کو جنت سے اپنے گھر بلاتے ہیں، تو فاطمہ کو جنت سے اپنے گھر بلاتے ہیں، فرش ماتم سرور جب بھی ہم بچھاتے ہیں، فرش ماتم سرور جب بھی ہم بچھاتے ہیں، تو آنکھ چاہتی ہے جب، آنکھ چاہتی ہے جب خلد کا کروں دیدار، آنکھ چاہتی ہے جب خلد کا کروں دیدار، گھر میں اپنے سرور کا، گھر میں اپنے سرور کا تعزیہ بناتے ہیں، گھر میں اپنے سرور کا تعزیہ بناتے ہیں، تو کیوں نہ بولے مشکل میں، کیوں نہ بولے مشکل میں یا علی مدد ہم لوگ، کیوں نہ بولے مشکل میں یا علی مدد ہم لوگ، مشکلوں میں اپنے ہی لوگ کام آتے ہیں، مشکلوں میں اپنے ہی لوگ کام آتے ہیں، تو مرتضیٰ کے دشمن سے، مرتضیٰ کے دشمن سے کیا وفا کی امید
امیدیں مرتضیٰ کے دشمن سے کیا وفا کی امیدیں پیڑ کی خرابی سے پھل خراب آتے ہیں پیڑ کی خرابی سے پھل خراب آتے ہیں مرتضیٰ کے دشمن سے کیا وفا کی امیدیں مرتضیٰ کے دشمن سے کیا وفا کی امیدیں پیڑ کی خرابی سے پھل خراب آتے ہیں پیڑ کی خرابی سے پھل خراب آتے ہیں تو آپ کو بھی مل جائے آپ کو بھی مل جائے دین کا علم لیکن آپ کو بھی مل جائے دین کا علم لیکن ارے آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جاتے ہیں آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جاتے ہیں تم اگر کرو ماتم تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں تو چاہتے ہیں دل جب بھی چاہتے ہیں دل جب بھی ساتھ بیٹھے نبیوں کے چاہتے ہیں دل جب بھی ساتھ بیٹھے نبیوں کے ہم تو جشن مولا میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم تو جشن مولا میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں سبحان اللہ بیٹا ماشاءاللہ پڑھنے والے بچے چھوٹے ہیں اور ناظم غلطی سے لمبا ہے بار بار لاؤڈ اسپیکر میں گزارش کر رہا ہوں تو ایک ہینڈ مائک دے دیں آپ اگر ہاں لائیے حضرات بچہ پڑھ رہا تھا جس طرح کی داد و تحسین سے نوازنا چاہیے تھا آپ نے نہیں نوازا اب یہ آپ کی اپنی مجبوری ہے یا موسم کی مجبوری آپ جانیں لبے الفاظ پہ معنی کے جوہر بول لٹتے ہیں لبے الفاظ پہ معنی کے جوہر بول لٹتے ہیں کبھی جو کچھ نہیں کہتے وہ اکثر بول لٹتے ہیں کبھی جو کچھ نہیں کہتے وہ اکثر بول لٹتے ہیں یہ انسان ہو کے چپ رہتے ہیں ذکر مرتضیٰ سن کر علی کی بات ہوتی ہے تو پتھر بول اٹھتے ہیں یا علی یا علی علی یا علی یا علی جزاک اللہ. آئیے ایک طویل فہرست ہے, مجھے مختصر وقت لینے کی گزارش ہے میرے لیے. میں گزارش کر رہا ہوں عباس میگھانوی سے کہ آئیں اور اپنا منظوم نذران عقیدت پیش کریں, اسی حوصلے اور داد و تحسین کے ساتھ نوازیں. نعرہ سلوات سے استقبال کریں. فرش زمین پر بیٹھ کر آسمان کی بلندی پانے والے, غدیر کے خبیر میں ڈوبے ہوئے لوگ, کربلا والوں کا زخم کا تصور کر کے اپنے ہی خون میں نہانے والے ماتمی حضرات, سلام علیکم. سب سے پہلے
4 मिसरे से गुफ्तगू का आगाज करता हूँ बतौर खास कि नाम अब्बास पे रिस्क खाने वाले, आखिरी सब तक की तवज्जो चाहता हूँ। नाम अब्बास पे रिस्क खाने वाले, जरी के नाम पे पानी पिलाने वाले, नहीं नहीं नहीं, नाम अब्बास पे रिस्क खाने वाले, जरी के नाम पे पानी पिलाने वाले, वो कभी बदनसीब हो नहीं सकते तेरे अब्बास पे सर को झुकाने वाले। बहुत अच्छा है। वो कभी बदनसीब हो आखिरी मजमे तक मैं नारा लगा रहा हूँ, दोनों हाथ बुलंद करके जवाब दीजिएगा। जो लास्ट में खड़ा है उसी से तवज्जो चाहता हूँ। नारा हैदरी, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। नाम अब्बास पे रिस्क खाने वाले, जरी के नाम पे पानी पिलाने वाले, वो कभी बदनसीब हो नहीं सकते तेरे अब्बास पे सर को झुकाने वाले, तेरे अब्बास पे सर को झुकाने वाले। तो मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, उसे रसूल की चौखट पे डाल देता है। हाय हाय हाय, मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, उसे रसूल की चौखट पे डाल देता है। परखना चाहो किसी को तो या हुसैन कहो, ये नाम वो है जो सजरे खंगाल देता है। नहीं 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 हजरत, ऐसे नहीं, अभी पीछे लोग खामोश बैठे हैं। 4 मिसरा सुना रहा हूँ। कुछ तो कहो गदीर के रंगीन मंजरों, कुछ तो पीछे आप भी है लेकिन वहाँ पीछे नहीं बोल रहे। कुछ तो कहो गदीर के रंगीन मंजरों, क्या कारनामा ऐसा हुआ है गदीर में। कुछ तो कहो गदीर के रंगीन मंजरों, क्या कारनामा ऐसा हुआ है गदीर में कि जश्न विला में कोई तो ऐसे उदास है जैसे कि उनका बाप मरा है गदीर में। कुछ तो कहो गदीर के रंगीन मंजरों, क्या कारनामा ऐसा हुआ है गदीर में, जश्न विला में कोई तो ऐसे उदास है जैसे कि उनका बाप मरा है गदीर में। तो बिनते नबी के दिल की दुआ मातमे हुसैन। अभी ये मातमे हुसैन क्या है, हम रोज जुलूस लेके जाते हैं मौला अब्बास के रोजे तक। देखिए बिनते नबी के दिल की दुआ मातमे हुसैन, हर दौर हर सदी की सदा मातमे हुसैन। नहीं नहीं नहीं, बिनते नबी के दिल की दुआ मातमे हुसैन, हर दौर हर सदी की सदा मातमे हुसैन। तो फिक्रे यजीदियत ने बहुत की है कोशिशें, लेकिन कहाँ किसी से रुका मातमे हुसैन। बिनते नबी के दिल की दुआ मात, एक सलवात बढ़िया बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहुत अच्छा पढ़। बिनते नबी के दिल की दुआ, मैंने बाबू बता रखा नासिर भाई, बिनते नबी के दिल की दुआ मातमे हुसैन, हर दौर हर सदी की सदा मातमे हुसैन, हर दौर हर सदी की सदा मातमे हुसैन। फिक्र यजीदियत ने बहुत की है कोशिशें, लेकिन कहाँ किसी से रुका मातमे हुसैन। तो दौलत ये सिर्फ शह के आजादार को मिली। नहीं 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 नहीं, बिनते नबी का दिल की दुआ मातमे। अब ऐसी दौलत है जिसे मौला के चाहने वालों को मिली है, मौला के आजादार को मिली है, और किसी को नहीं मिली ये दौलत। अगर ये भैया ये दौलत कौन सी है देखिए, बिनते नबी का दिल की दुआ मातमे हुसैन, हर दौर हर सदी की सदा मातमे हुसैन। फिक्र यजीदियत ने बहुत की है कोशिशें, लेकिन कहाँ किसी से रुका मातमे हुसैन। तो दौलत ये सिर्फ शाह के आजादार को मिली, नादे अली हदीस किसा मातमे हुसैन। दौलत ये सिर्फ
सिर्फ शह के आजादार को मिली। नादे अली हदीस किस्सा मातम हुसैन। अब ऐसे दो मिसरे सुनाने जा रहा हूँ जो इस पहले आदमी से लेकर आखिरी आदमी तक हर कोई बोलेगा। देखे, बिन्ते नबी के दिल की दुआ मातम हुसैन, हर दौर हर सदी की सदा मातम हुसैन। फिक्र यजीदियत ने बहुत की है कोशिशें, लेकिन कहाँ किसी से रुका मातम हुसैन, लेकिन कहाँ किसी से रुका मातम हुसैन। तो उसका यजीदियत से कोई रिश्ता जरूर है, उसका यजीदियत से। एक बार बुलंद सलवात पढ़िए। और एक बार बुलंद सलवात पढ़िए। अब देखिए, मुझे हुक्म हो गया कि अभी 5 मिनट ही पढ़ना है। देखिए, आवाज खींच रहा माइक बतौर खास। क्या बिन्ते नबी के दिल की दुआ मातम हुसैन, हर दौर हर सदी। मेरी तरफ देखे, बिन्ते नबी के दिल की दुआ मातम हुसैन, हर दौर हर सदी की सदा मातम हुसैन। दौलत या सिर्फ शह के आजादार को मिली, नादे अली हदीस किस्सा मातम हुसैन। तो उसका यजीदियत से कोई रिश्ता जरूर है, जिनको भी लग रहा है बुरा मातम हुसैन। देखिए, मौला अली का नारा लग रहा है। 4 मिसरा समाप्त फरमाइए। हवाला याद नहीं किताब सोचने दो, हवाला याद नहीं किताब सोचने दो, कहां से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो। हवाला याद नहीं किताब सोचने दो, कहां से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो। अली की जिंदगी में कोई तो ऐसा सवाल लाओ, जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। बहुत अच्छा है भाई। अब एक कलाम जो मैंने इसी साल लिखा है बतौर खास, क्या दुआ ये मेरी हैदर कर्रार तक पहुंचे। मिसरा हुआ था कि अली की मदह में मिसम फराजदार तक पहुंचे, अली की मदह में मिसम फराजदार तक पहुंचे, ये मिसरा हुआ था। अब देखिए, दुआ ये मेरी हैदर कर्रार तक पहुंचे, दुआ ये मेरी हैदर कर्रार तक पहुंचे, हर दुश्मन हैदर जहन्नम के नार तक पहुंचे। नहीं 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 नहीं, दुआ ये मेरी हैदर कर्रार तक पहुंचे, हर दुश्मन हैदर जहन्नम के नार तक पहुंचे। जो सीखना चाहते हो सलीका गुफ्तार, तो पहले वो मीसा में तम्मार तक पहुंचे। जो सीखना चाहते हो, अभी ये 2 मिसरा सुना रहा हूँ, ये अब्बास मेघानी का चैलेंज है और मौला का शुक्र मैं करता हूँ कि इतना अच्छा शेर मौला ने मुझे अता किया। अगर ये शेर पसंद आ जाए तो दाग की शक्ल में दुआ भी दीजिएगा, दुआ की शक्ल में दाग भी दीजिएगा। देखिए कि दुआ ये मेरे हैदर कर्रार तक पहुंचे, हर दुश्मन हैदर जहन्नम के नार तक पहुंचे। जो सीखना चाहते हो सलीका गुफ्तार, तो पहले वो मीसा में बोलिए, पहले वो मीसा में तम्मार तक, पहले वो मीसा में तम्मार तक पहुंचे। तो हुक्म इमामत से चूप करे थे, वरना है किस्मत हम अब्बासी अलमदार तक पहुंचे। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह बेटा, वाह बेटा, वाह भाई, वाह वाह बेटा। दुआ ये मेरी हैदर कर्रार तक पहुंचे, हर दुश्मन हैदर जहन्नम के नार तक पहुंचे। जो सीखना चाहते हो सलीका गुफ्तार, तो पहले वो मीसा में तम्मार तक पहुंचे। हुक्म इमामत से चूप खड़े थे, वरना है किस्मत हम अब्बासी अलमदार तक पहुंचे। आपने मसाइब में अक्सर सुना होगा कि हुरमुला ने पहला तीर लगाया गिर गया,
दूसरा निशाना लगाया गिर गया, तीसरा निशाना लगाया गिर गया, तीनों तीर मौला अली असगर तक नहीं पहुंचे। अगर कोई नई बात हो शेर में तो दाद दीजिएगा, दुआ भी दीजिएगा। अगर ये शेर भी इतना अच्छा है, देखे दुआ ये मेरी हैदर कर्रार तक पहुंचे, हर दुश्मन हैदर जहन्नम के नाद तक पहुंचे, हुक्म इमामत से चुप खड़े थे वरना है किस्मत हम अब्बास आलमदार तक पहुंचे, तो मुस्कुरा के खुद ही न बुलवा लिया वरना इतनी हिम्मत ही कहा तीर में बेशीर तक पहुंचे। मुस्कुरा के खुद ही न बुलवा लिया वरना। मुस्कुरा के खुद ही न बुलवा लिया वरना है किस्मत हम अब्बास आलमदार तक पहुंचे। तो ये मतलब का शेर अली मिसरा हुआ था कि अली की मदह में मिसम फराजदार तक पहुंचे। देखिए अली की मदह में मिसम फराजदार तक पहुंचे, ये मिसरा था। मुस्कुरा के खुद ही न बुलवा लिया वरना है किस्मत हम अब्बास आलमदार तक पहुंचे, है किस्मत हम अब्बास आलमदार तक पहुंचे। तब बुलंदिए जिक्र अली का यूं अंदाजा हो, अली की मदह में मिसम फराजदार तक पहुंचे। बुलंदिए जिक्र अली का यूं अंदाजा हो, अली की मदह में मिसम फराजदार तक पहुंचे। आखिरी चार मिसरे जो मेरे जिंदगी के अब तक हसीन मिसरे है, जो मैं अपने मिसरे पर मौला का शुक्र करता हूँ। देखिए तलब करो मदद में मौला जरूर आएंगे। बोलिएगा जी मेरे अकीदे से जिनका अकीदा मिल जाए वो बोलिएगा इसी मिसरे पर। इस पहले आदमी से लेकर आखिरी आदमी तक की तवज्जो चाहता हूँ। देखिए बताए खास कि तलब करो मदद में मौला जरूर आएंगे, तलब करो मदद में मौला जरूर आएंगे, पूछने हाल हमारा आका जरूर आएंगे। तलब करो मदद में मौला जरूर आएंगे, पूछने हाल हमारा आका जरूर आएंगे। तो आशिके हैदर कर्रार हूँ मैं, मेरी तुरबत में मेरे मौला जरूर आएंगे। या अली या अली या अली या अली। गदीर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे अब्बास मेघानवी। यकीनन माइक आवाज जरूर खींच रहा है, लेकिन उन्होंने आपकी समातों को अपनी तरफ खींच लिया और जिस हौसलों के साथ पढ़ रहे थे, अगर मैं उस मुकाम पर आ गया तो मुझे शेरवानी उतारने के बाद ये सोचना पड़ेगा कुर्ता ठीक पहने होंगे नहीं। मोहतरम ने बड़े अंदाज से उतारा, बहुत हौसलों के साथ पढ़ रहे थे अब्बास मेघानवी। सीरतो कौले पैगंबर आज तक भूले नहीं, याद है नादे अली मुश्किल का हल भूले नहीं। और हाफिजा देखो हमारा, हम गदीरे खुम के बाद आज तक हैया अला खैरिल अमल भूले नहीं, आज तक हैया अला खैरिल अमल भूले नहीं, आज तक हैया अला खैरिल अमल भूले नहीं। ऐसे या अली ऐसे इंसान को वफादार नहीं कह सकते, पैरवे अहमद मुख्तार नहीं कह सकते। अमन के शहर में नफरत को हवा देता है, हम उसे हक का तरफदार नहीं कह सकते। एहतजाज इसको कहो जुल्म यजीदी के खिलाफ, ताज़ियादारी को त्योहार नहीं कह सकते। और अहले ईमान को आपस में लड़ाने वालों, अहले ईमान को आपस में लड़ाने वालों, हम तुम्हें शह का आज़ादार नहीं कह सकते, हम तुम्हें शह का आज़ादार नहीं कह सकते, हम तुम्हें शह का आज़ादार। या अली या अली या अली। माइल चंदौलवी के इन मिसरों के साय में मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम सैयद मज़ाहिर अली ज़ैदी से क्या और अपना मंजूम नजरान अकीदत पेश करें, नारे सलवात से उनका इस्तकबाल करें। इख्तिसार के साथ हमारे बैरूनी शोराए किराम तकरीबन 7 आ चुके हैं। मैं मुकामी लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि इख्तिसार से काम लें। मौला की शान में बंद इरशाद फरमाएं। और आगे और दम दम अली 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 मौला अली अली, दम दम अली अली अली
مولا علی علی ہر سمت گونجتا ہے یہ نعرہ فقیر کا، ہر سمت گونجتا ہے یہ نعرہ فقیر کا۔ شعر دیکھیں حضرت، جس نے بھی دل سے پی لیا پیالہ غدیر کا، جس نے بھی دل سے پی لیا پیالہ غدیر کا، وہ بن گیا مرید جناب امیر کا، وہ بن گیا مرید۔ امام حسین کے تعلق سے دیکھیں گے، جھولے میں محمد کو عمران جھلاتے ہیں، جھولے میں محمد کو عمران جھلاتے ہیں، حیدر کو محمد بھی بے شان جھلاتے ہیں، اس گھر کی فضیلت تک پہنچے گا بشر کیسے، شبیر کو جھولے میں رضوان جھلاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد خدمت میں۔ سبط جعفر کلام ہے مولا علی کی شان میں، ارشاد فرمائیں۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، کچھ بولے خدا کی قسم، کچھ بولے، لطف آئے گا۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی۔ شعر دیکھیں گے یہاں سے، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی، جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی۔ غسل میت کے تعلق سے شعر دیکھیں، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے، بولے بولے بولے،
میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. ایک نعرہ لگائیں، نعرہ حیدری. آخری شخص تک نعرہ حیدری. یہ بھی شعر دیکھیں. غم کے سرشار عشق و تولا میں تھے، جانتے بھی نہ تھے نفرت و دشمنی. غم کے سرشار عشق و تولا میں تھے، جانتے بھی نہ تھے نفرت و دشمنی. یہ تبرہ بھی واللہ کیا چیز ہے، ہم کو اغیار سے دشمنی آ گئی. تیری چوکھٹ پہ غیروں کو بٹھلا دیا، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں. تیری چوکھٹ پہ غیروں کو بٹھلا دیا، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں. تو علیو وسیعو علی ہی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی. شعر کے تعلق سے دیکھیں، جب تک عشق نہ ہو شعر نہیں ہوتا. توجہ کریں. عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں. مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی. عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں. مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی. میرے مولا میں قرباں تیرے عشق کے، صبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی. حضرات، مقامی شاعروں کی فہرست طویل ہے، لیکن میں اپنے مہمان شاعر جو بہت دور دراز کا سفر طے کر کے یہاں پر آئے ہیں، میں ان کی شمولیت اس محفل میں پہلے چاہتا ہوں تاکہ آپ ان کو سنیں. وہ بہت دور دراز کا سفر طے کر کے یہاں پر آئے ہیں، اور جس کے پیچھے ناصر بھائی دوسانی صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، جو ہر سال اس طرح کے مسالمے کو آرگنائز کرتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں جناب جبریل سرسوی سے کہ آئیں اور اپنا منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں. نعرہ سلواس ان کا استقبال کریں. جبریل نوگانوی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں. حضرت السلام علیکم. پہلے تو آپ لوگ کو اس محفل کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو تھوڑے خاص سماعت کریں. ضرور ایک بلند تک سلوات بھیجیے آپ لوگ. پیش کرتا ہوں چار مصرے بی بی فاطمہ کے حوالے سے بطور خاص. جشن ساقیے کو سری ہم صدا منائیں گے. بطور خاص سماعت فرمائیں. جشن ساقیے کو سری ہم صدا منائیں گے. فاطمہ کو جنہ سے اپنے گھر بلائیں گے. جشن ساقیے کو سری ہم صدا منائیں گے. فاطمہ کو جنہ سے اپنے گھر بلائیں گے. تم علم سے جلیتے ہو کیسے جاؤ گے جنت. تم علم سے جلیتے ہو کیسے جاؤ گے جنت. اردو میں بھی غازی کا ہمارا مٹھا. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا بھائی.
عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس ہے دیکھیے چاند مصرے جو ہیں ہمارے ناصر انکل جو ہیں ان کو بہت پسند ہیں, ان کی محفل میں نے پڑھ چکے ہیں, مگر ان کو جو چاند مصرے میں پیش کرتا ہوں بطور خاص کہ ماں اپنے بچوں کو کیسے کہاں سناتی ہے. سماعت فرمائیں. میں اپنی ماں کو بطور خاص میرا ساتھ دیجیے اپنا. میں اپنی ماں کو فراموشی کر نہیں سکتا بطور خاص. میں اپنی ماں کو فراموشی کر نہیں سکتا. بچہ آگے بیٹھو خاموش. سوکے میں جو سنایا ہے میں اپنی ماں کو فراموشی کر نہیں سکتا. بچہ کے گیلے سے سوکے میں جو سنایا ہے کہ جو بھی بٹتا تھا مجلس میں میرے مولا کی, کہ جو بھی بٹتا تھا مجلس میں میرے مولا کی, وہ میری ماں نے مجھے دودھ میں پلایا ہے. میں اپنی ماں کو فراموشی کر نہیں سکتا. بچہ کے گیلے سے سوکے میں جو سنایا ہے کہ جو بھی بٹتا تھا مجلس میں میرے مولا کی, وہ میری ماں نے مجھے دودھ میں پلایا ہے. وہ میری ماں نے. ایک بلند تک سلوات بھیجیے آپ لوگ. بہت بڑھیا بہت بڑھیا. چار مصرے میں پیش کرتا ہوں مفتی کے حوالے سے. حیدری کی بطور خاص حیدری کی فضیلت کو میں پہچان گیا ہوں. حیدری کی فضیلت کو میں پہچان گیا ہوں. بچہ ہوں مگر آخروں میں مفتی سے بڑا ہوں. حیدری کی فضیلت کو میں پہچان گیا ہوں. بچہ ہوں مگر آخروں میں مفتی سے بڑا ہوں. مفتی تو میری گلد قدم پا نہیں سکتا. مفتی تو میری گلد قدم پا نہیں سکتا. میں مدوت حیدر کی بلندی پہ کھڑا ہوں. میں مدوت حیدر کی بلندی پہ کھڑا ہوں. چاند سے پیش کرتا ہوں کربلا کے حوالے سے کہ مولا کربلا بلانے آپ لوگ کو بھی سب کچھ شفا دے مولا. پیش کرتا ہوں. گھر میرا نور محمد سے منور کر دے. گھر میرا نور محمد سے منور کر دے. رحمت مجھ پہ خدا اپنی نچھاور کر دے. رحمت مجھ پہ خدا اپنی نچھاور کر دے. کربلا جاؤں نجف جاؤں مدینے جاؤں میرے مالک تو میرا ایسا مقدر کر دے. میرے مالک تو میرا ایسا مقدر کر دے. اور پیش کرتا ہوں سماعت میں بطور خاص ایک بلند تر سلوات بھیجیے آپ لوگ. پیش کرتا ہوں بطور خاص چاند مصرے ساتھ دی. ذکر علی بھی کرنا عبادت کا نام ہے. بطور خاص ذکر علی بھی کرنا عبادت کا نام ہے. بغض علی سمجھ لو مصیبت کا نام ہے.
ذکر علی بھی کرنا عبادت کا نام ہے، بغض علی سمجھ لو مصیبت کا نام ہے، چرچا رہا یہ فوج یزید میرا تیبار، عباس تو حسین کی طاقت کا نام ہے، عباس تو حسین پیش کرتا ہوں مولا علی کے حوالے سے. سردار انبیاء کو ضرورت علی کی ہے بطور خاص. بہت اچھا مصرع پڑھو. سردار انبیاء کو ضرورت علی کی ہے، ایرانی رافت کو ضرورت علی کی ہے، سردار انبیاء کو ضرورت علی کی ہے، ایران رافت کو ضرورت علی کی ہے، احمد